ریئل الیکٹرک چینل میں خوش آمدید دوستوں، گھر کے لیے سولر ڈی سی یعنی 12 وولٹ وائرنگ کیسے کی جاتی ہے؟ مطلوبہ لوڈ کے لیے کتنی سائز کی بیٹری درکار ہوگی؟ کون سا کنٹرولر اور کتنے سولر پینل درکار ہوں گے؟ اور وائرنگ کے لیے کتنا وائر سائز درکار ہوگا؟ سٹیپ بائی سٹیپ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، وائرنگ میں سب سے پہلا سٹیپ لوڈ کا اندازہ لگانا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 2 کمرے ہیں، ہر ایک کمرے میں ایک فین اور 2 لائٹس ہیں۔ یہ سارا لوڈ 12 وولٹ کا ہی ہے۔ لوڈ کا اندازہ اس طرح لگانا ہے کہ ہر ایک الیکٹریکل چیز پر اس کی واٹیج لکھی ہوتی ہے۔ عموماً جو لائٹ ہوتا ہے LED لائٹ وہ 12 واٹ کا ہوتا ہے، اور جو 12 وولٹ پنکھا ہوتا ہے وہ 40-45 واٹ کا ہوتا ہے، اور جو پیڈسٹل پین ہوتا ہے وہ عمومی طور پر 60 واٹ کا ہوتا ہے۔ اگر ان سب کو ہم جمع کریں تو یہ 198 واٹ بنتا ہے۔ اب چھوٹے لوڈ یعنی لیپ ٹاپ، موبائل چارجر یا چھوٹے ایکوپمنٹس کو چلانے کے لیے 15% اس کے ساتھ اگر ہم جمع کریں تو یہ بنتا ہے 227 واٹ ٹوٹل۔ تو ہمارا جو ٹوٹل لوڈ ہے وہ 227 واٹ کا ہو گیا۔ اب اس سے ہم نے ایمپیر نکالنا ہے، کیونکہ ایمپیر بہت ضروری ہے۔ تو واٹیج کو وولٹیج سے تقسیم کرنے سے ہمیں ایمپیر ملتے ہیں۔ تو 227 واٹ کو 12 وولٹ سے اگر ہم تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 19 ایمپیرز۔ اب دوسرے سٹیپ میں اس کے لیے بیٹری سائز نکالنا ہے۔ تو اگر لیڈ ایسڈ بیٹری کو دیکھا جائے تو اس کے ایمپیر ہاور کو 10 پر تقسیم کرنے سے ہمیں بیٹری کے آؤٹ پٹ لوڈ ایمپیر حاصل ہوتے ہیں۔ یعنی لیڈ ایسڈ بیٹری کی مسلسل آؤٹ پٹ ایمپیر فراہم کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہمیں یہی طریقے سے حاصل ہوتی ہے کہ ایمپیر ہاور کو ہم 10 پر تقسیم کریں۔ اب ہمارا لوڈ 19 ایمپیر کا ہے، تو 19 کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں تو 190 آتا ہے، یعنی 190۔ تو ہمیں کم سے کم 190 ایمپیر ہاور کی بیٹری درکار ہوگی، زیادہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ لیتھیم آئن بیٹری کی صورت میں ایمپیر ہاور کو 3.3 پر تقسیم کرنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس 19 ایمپیر کا لوڈ ہے، تو اگر ہم اس کو 3.3 سے ملٹیپلائی کریں تو 62 ایمپیر ہاور کی تقریباً ہمارے پاس بنتی ہے۔ تو ہمیں لیتھیم آئن کی کم سے کم 62 ایمپیر ہاور کی بیٹری درکار ہوگی، زیادہ آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ زیادہ سائز کا مطلب ہے کہ جب دن میں بیٹری چارج ہو جائے تو رات میں لمبی دیر تک چلے گی، لیکن اس لوڈ کے ساتھ اگر ہم کم سائز کی بیٹری لگائیں گے تو وہ اوور لوڈ ہوگی اور جلدی خراب ہوگی۔ اب تیسرے سٹیپ میں کنٹرولر کی باری آتی ہے۔ تو کنٹرولر 2 قسم کے ہوتے ہیں، یعنی PWM اور MPPT۔ تو اس میں بھی آؤٹ پٹ ایمپیر کو دیکھنا ہے۔ یعنی ہمارے پاس لوڈ 19 ایمپیر کا ہے، تو ہمیں کم سے کم 19 ایمپیر سے زیادہ کنٹرولر کی ضرورت ہوگی۔ تو کنٹرولر کی جو آؤٹ پٹ لوڈ ایمپیر ہے تو اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو بیٹری چارجنگ کے ایمپیر ہے وہ اکثر کنٹرولرز میں لوڈ ایمپیر سے ڈبل ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس وائرنگ میں 40 ایمپیر کی کنٹرولر کی ضرورت ہوگی، کیونکہ ہمارا لوڈ 19-20 ایمپیر ہے۔ اب چوتھے سٹیپ میں سولر پینلز کی باری آتی ہے۔ تو PWM کنٹرولر کی صورت میں ایمپیر کو دیکھا جاتا ہے، اور MPPT کنٹرولر کی صورت میں واٹیج کو دیکھا جاتا ہے۔ تو PWM کنٹرولر کی صورت میں ہمارا لوڈ چونکہ 19 ایمپیر ہے، تو بیٹری چارجنگ کے لیے بھی کرنٹ کی ضرورت ہوگی۔ تو 19 ایمپیر کے ساتھ ہم 50% بیٹری چارجنگ کے لیے جمع کرتے ہیں، کیونکہ دن کے وقت بعض اوقات سورج کمزور ہوتا ہے اور ہمارا لوڈ 19 ایمپیر ہے۔ تو اگر ہم 19 ایمپیر سولر پینل لگا لیں تو وہ سارا لوڈ کو جائے گا اور بیٹری چارج نہیں ہوگی۔ تو 50% جمع کرنے سے ہمارے ٹوٹل ایمپیر 28.5 ایمپیر بنتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے سولر پینل کی ضرورت ہوگی جو 28.5 ایمپیر کم سے کم نکالتا ہو، اور اس کی پاور وولٹیج بیٹری پل وولٹیج سے زیادہ ہو۔ 12 وولٹ بیٹری کے پل چارج وولٹیج 14-14.5 وولٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں 15 وولٹ یا 15 وولٹ سے زیادہ سولر پینل کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر 150 واٹ سولر پینل کو دیکھا جائے تو اس کی پاور وولٹیج 18 وولٹ اور ایمپیر 8.3 ہوتی ہے۔ تو 4 سولر پینل کو اگر ہم پیریلل میں لگائیں تو ان کی ٹوٹل میکسیمم آؤٹ پٹ ایمپیر 33.2 ایمپیر بنتی ہے۔ اب ریئل میں 150 واٹ سولر پینل 8.3 ایمپیر فراہم نہیں کرتا۔ جب سورج مکمل کلیئر ہو تو جب بہت زور لگاتا ہے تو 7 ایمپیر آؤٹ پٹ فراہم کرتا ہے۔
تو ہمیں اس لوڈ کے ساتھ کم سے کم 4 سولر پینل لگانے ہوں گے۔ ایم پی پی ٹی سولر چارج کنٹرولر کی صورت میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ واٹیج کو دیکھا جاتا ہے، تو ہمارا جو لوڈ ہے وہ 227 واٹ کا ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ ہم بیٹری چارجنگ کے لیے 50% جمع کریں تو یہ ٹوٹل 340 واٹ بنتا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم 340 واٹ سولر پینل کی ضرورت ہوگی۔ اس لوڈ کے ساتھ ہم اگر 400 یا 450 واٹ سولر پینل لگائیں تو بہت بیسٹ ہوگا، کیونکہ سولر پینل پر جتنی واٹیج لکھی ہوتی ہے تو ریئل لائف میں اتنی واٹیج وہ فراہم نہیں کر سکتا۔ مختلف علاقوں میں سورج کی روشنی مختلف ہوتی ہے۔ ایم پی پی ٹی کنٹرولر کی صورت میں ایک خاص بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جو سولر پینل کی میکسیمم آؤٹ پٹ وولٹیج ہے تو ایم پی پی ٹی کنٹرولر کی ان پٹ میکسیمم وولٹیج سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ چاہے ایک سولر پینل لگانا ہو یا زیادہ کو سیریز میں لگانا ہو، لیکن ان کی آؤٹ پٹ وولٹیج کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اب 5ویں سٹیپ میں سوئچ بورڈ کی باری آتی ہے۔ تو سوئچ بورڈ میں جو سوئچز کی ضرورت ہوگی وہ پوائنٹس کے لحاظ سے ہوگی۔ تو ہمارے پاس ہر ایک کمرے میں 3 پوائنٹس ہے اور ایک پوائنٹ پیڈسٹل پین یا لائٹ لوڈ کے لیے ساکٹ کے طور پر ہے۔ تو ہمیں ایسے بورڈ کی ضرورت ہوگی جس میں 4 سوئچز اور ایک ساکٹ آ سکے، چاہے کسی شکل کا ہو۔ یہ ہمارے اسی وائرنگ کے حساب سے ہے۔ آپ اپنے وائرنگ کے حساب سے یعنی اپنے پوائنٹ کے حساب سے سوئچ بورڈ لیں۔ اب 6 سٹیپ میں وائر سائز کی باری آتی ہے۔ تو اس کے لیے لوڈ ایمپیئر سے کاپر کنڈکٹر کی کراس سیکشنل ایریا نکالنا ہے۔ تو ڈی سی وائرنگ کے لیے ایمپیئر کو 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس ملی میٹر اسکوائر میں کاپر کنڈکٹر کی کراس سیکشنل ایریا آئے گی۔ اب اس کراس سیکشنل ایریا کو وائر اینڈ کیبل ڈیٹا شیٹ میں دیکھنا ہے۔ تو جس وائر کی کراس سیکشنل ایریا ہمارے کراس سیکشنل ایریا سے برابر یا اس سے زیادہ ہوگی تو ہمیں وہی لینا ہے۔ اب ہمارا جو مین لوڈ کا وائر ہے وہ 736 بنتا ہے۔ اس وائرنگ میں سولر پینل کی آؤٹ پٹ کے حساب سے یعنی جو وائر سولر پینل سے کنٹرولر تک آتا ہے تو اس کی لوڈ کے حساب سے 744 وائر بنتی ہے۔ اور اسی طرح سوئچ بورڈ سے جو وائر پوائنٹس تک جاتی ہے تو وہ ہر ایک لوڈ کے ایمپیئر کے حساب سے ہوگی، یعنی لائٹ کے لیے 329 اور پین کے لیے 729 وائر سائز کی ضرورت ہوگی۔ یعنی جس وائر پر جتنے ایمپیئر کا لوڈ ہوگا اس کو 4 پر تقسیم کر کے ٹیبل میں دیکھنا ہے اور اسی حساب سے وائر لینا ہے۔ اب سب سے اہم اور ضروری بات ذہن میں رکھنی ہے کہ سولر پینل بیٹری اور لوڈ پوائنٹس کو جتنا ہو سکے قریب رکھنا ہے، یعنی جتنا ہو سکے وائر کو شارٹ رکھنا ہے۔ اس ماڈل میں ہمارے پاس 2 کمرے ہیں تو ہم یہ تینوں چیزیں دونوں کمروں کے درمیان میں رکھیں گے، کیونکہ ڈی سی وائرنگ میں وائر معمولی لمبا ہونے سے وولٹیج ڈراپ زیادہ ہوتے ہیں اور اس طرح سسٹم کی ایفیشنسی کافی لو ہو جاتی ہے اور ہمارا پنکھا یا جو بھی لوڈ ہو اس کی پرفارمنس لو ہو جاتی ہے۔ اگر پھر بھی فاصلہ لمبا ہو تو اس کے لیے مطلوبہ وائر سائز سے بڑا وائر سائز لینا ہے۔ اب 7ویں سٹیپ میں وائرنگ کی باری آتی ہے۔ تو سب سے پہلے کنٹرولر کی جو لوڈ آؤٹ پٹ ہے اس سے شروع کرنا ہے۔ نیگیٹو وائر کو ہر ایک پوائنٹ کے ایک یعنی نیگیٹو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، جیسا ڈائیگرام میں دکھائی دے رہا ہے۔ اب پازیٹیو وائر کو سوئچ بورڈ تک لے جانا ہے اور ہر ایک سوئچ کے ایک ٹرمینل کو کنیکٹ کرنا ہے اور اس طرح سوئچ کی دوسرے ٹرمینل سے ہر ایک پوائنٹ تک پازیٹیو وائر کو لے جا کر کنیکٹ کرنا ہے۔ اب بیٹری کے پازیٹیو اور نیگیٹو ٹرمینل کو کنٹرولر کے جو بیٹری والے ٹرمینلز ہیں ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، لیکن پولیرٹی کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی پازیٹیو کو پازیٹیو اور نیگیٹو کو نیگیٹو کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ اس وائرنگ میں ہم نے پی ڈبلیو ایم کنٹرولر کا استعمال کیا ہے۔ تو سب سے آخر میں سولر پینل کو کنیکٹ کرنا ہے۔ تو ہمارے پاس 4 سولر پینل ہے تو ان سب کو پیریلل میں کنیکٹ کر کے یعنی چاروں سولر پینلز کے پازیٹیوز کو کنیکٹ کر کے اور نیگیٹیوز کو کنیکٹ کر کے دونوں سے پازیٹیو اور نیگیٹو وائر کو لے کر کنٹرولر کے سولر ان پٹ پر فراہم کرنا ہے اور یہاں پر بھی پولیرٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اب بیٹری کو رات کے وقت چارج کرنے کے لیے یوٹیلیٹی 220 وولٹ to 12 وولٹ چارجر لینا ہے۔
تو چارجر کے ایمپیر بھی بیٹری کے ایمپیر کے مطابق ہونے چاہیے۔ اس وائرنگ نے ہم نے 190 ایمپیر ہاور کی بیٹری لگائی ہے جس کی ایمپیر 19 ہے، تو ہمیں 19-20 ایمپیر کی چارجر کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح ہمارا DC 12 وولٹ کی وائرنگ مکمل ہو گئی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔